بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان کی حکومت جب تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ختم کی گئی تو اس سے قبل ایک پراپیگنڈا کیا گیا کہ عمران خان کی تحریک انصاف کی حکومت نے پاکستان کے دوست ممالک کو بڑا ناراض کر دیا ہے۔ خارجہ محاذ پر تحریک انصاف کی حکومت کو بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اس سے پاکستان کے لیے شدید مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ لیکن پھر پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم پلس اور نگرانوں کا قبضہ، یہ جتنا بھی دورانیہ اسٹیبلشمنٹ پلس کھاؤ قبائل جتنی بھی یہ حکومت ہے، اس دوران جو خارجہ امور ہیں ان پر بڑا سوال اٹھا ہے اور آج ایک بڑی ہی خطرناک سٹوری سامنے آئی ہے اور یہ بہت بڑی خبر ہے، لیکن اسلام آباد والوں کو اب تک کیوں سانپ سونگا ہوا ہے، اس پر ہم آج کی ویڈیو کے اندر بات کریں گے۔ دوسری طرف امریکہ کے اندر پاکستان کرکٹ ٹیم آپ کو علم ہے ہار چکی ہے اور آج حارث رؤف کے ساتھ ایک بڑا ناخوشگوار واقعہ رونما ہوا ہے۔ یہ واقعہ کیا ہے جس پر محسن نقوی نے ایک نئی دھمکی دی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ ملکو جس نے قیدی نمبر 804 آپ کو علم ہے یہ ایک گانا گایا اور اس کو بڑی پذیرائی ملی۔ اب ان کے برطانیہ کے اندر بڑے عام پروگرام تھے اور لیکن ان کا نام جو ہے وہ یہاں پہ ایک ایسی لسٹ کے اندر ڈالا گیا کہ وہ پاکستان سے باہر ٹریول نہ کر سکے۔ اس پر کتنے پاؤنڈ نقصان ہوا ان کو اور اب ملکو نے کیا قدم اٹھایا یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ امید ہے آپ ویڈیو سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اگرچہ پاکستان کی تاریخ کے اندر جو سیاسی مخاصمت ہے وہ بہت ہوتی رہی ہے۔ ماضی کے اندر بڑے بڑے جو شاعر ہیں وہ احمد فراز ہوں، حبیب جالب ہوں، ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑا ہے اور لیکن پھر بھی اس سطح پر جو اب ہم دیکھ رہے ہیں احمد فرحات کے ساتھ یا باقی جو خواتین بچے جن کے ساتھ عجیب قسم کا جو ریاستی ادارے ہیں وہ سلوک کر رہے ہیں، تو کم از کم اس طرح کی بہت کم مثالیں جو ہے وہ ملتی ہیں۔ اب یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملکو ایک خالص سنگر ہے۔ اب اس نے وہ قیدی نمبر 804 والا ایک جو ہے وہ سانگ گایا اور اس کو پذیرائی ملی جو کہ عمران خان کی اکثریت تھی تو لوگ عمران خان کے ساتھ تھے۔ اب اس ایک خالص جو ہے ایک مطلب سنگر ہے، اب اس کو بھی آپ سیاست کی نظر کر رہے ہیں۔ برطانیہ اس نے جانا ہے، 7-8 پروگرام ہے اس کے اور وہ پروگرام نہ کر سکے تو یہاں پہ دیکھیں نا وہاں سے پیسہ لے کے ہی آئے گا، زر مبادلے ہی آئے گا جس کے لیے آپ روز در بدر ہوئے ہیں پاکستان کے ادارے بھی اور موجودہ جو حکومت ہے وہ بھی۔ لیکن یہاں پہ جہاں چار آنے ہیں، کبھی ویلاگرز کو آپ پکڑیں گے، کبھی آپ سوشل میڈیا والوں کو پکڑیں گے تاکہ وہ جو پیسہ آ رہا ہے وہ بھی نہ آئے، اور ابھی ایک سنگر ہے اس نے جانا ہے۔ اب جو مقامی انتظامیہ ہے انہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے 8 پروگرام ارینج کیے ہوئے تھے اور مجموعی طور پر جو میزبان ہے ان کو 2 لاکھ پاؤنڈ کا نقصان ہوا ہے، 2 لاکھ پاؤنڈ کا۔ اب اس کا جو ہے وہ ایک درخواست دینے جا رہے ہیں ملکو بھی، چونکہ وہ بھی جو ہے نا اب سمجھ آ گئی ہے ان کو کہ یہ جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا ہے ان کو آف لوڈ کیا گیا ہے، پی این آئی لسٹ کے اندر بتایا گیا ان کا نام ہے، اس وجہ سے آف لوڈ کیا گیا ہے۔ تو اب انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی وساطت سے کہ وہ اب ہرجانے کا دعویٰ دائر کریں گے۔ ملکو نے ایئرپورٹ سے 2,30,000 پاؤنڈ نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے قانونی چارہ جوئی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایڈوکیٹ اظہر صدیق کی خدمات حاصل کی ہیں، ہرجانہ سمیت اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ قیدی نمبر 804 کے نام سے برطانیہ میں 8 شو منعقد تھے۔ شو 19 جون سے 3 جولائی تک یہ اس دورانیے کے اندر جو ہے یہ شوز انہوں نے کرنے تھے۔ اب دیکھیں اتنا خوف ہے، اتنا ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں اور وہ جو وال لگائی جا رہی ہے اس سے بھی جو ہے وہ ڈرایا جا رہا ہے۔ اچھا، دوسری طرف بڑی ہی خطرناک یہ خبر آئی ہے، چونکہ جب بھی ہم خارجہ تعلقات کسی ملک کے ساتھ کرتے ہیں تو آرٹیکل 19 یہ کہتا ہے کہ آپ نے گفتگو اسی دائرے کے اندر کرنی ہوتی ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ آپ آزادی اظہار رائے کا استعمال کریں، لیکن ایسی بات مت کریں کہ جس سے جو آپ کے دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات خراب ہوں۔ تو اس لیمٹ کے اندر رہتے ہوئے اب یہ ڈپلومیٹ نے ایک سٹوری دی ہے، بلکہ خبر دی ہے، اور خبر ان کی یہ ہے کہ پاکستان کی جو سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں تو اب چائنا جو ہے اس کے سامنے پاکستان کی پہلی اہمیت نہیں ہے۔
یا یوں کہہ لیجیے کہ پاکستان اور چائنا کے تعلقات پہلے جیسے نہیں ہیں، اور چائنا کو شاید اب پاکستان جو ہے اس سے کوئی زیادہ امیدیں نہیں ہیں، پہلے والے تعلقات جو ہے وہ نہیں رہے۔ اب اس جو ڈپلومیٹس نے خبر دی ہے، یہ خبر پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی ہے، چونکہ ایک طرف ہم امریکہ کی جھولی میں کبھی گرتے ہیں، کبھی چائنا کے ساتھ ہمارے وہ ہمالیہ سے بلند جو تعلقات ہے، چونکہ ہر ملک جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ آپ اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر کتنے ہیں۔ آپ سرمایہ کاری کی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کے قول اور فعل میں اتنا تضاد ہے کہ حکمران طبقہ خود اپنے کاروبار بیرون ملک کر رہا ہے، اور یہی 40-50 سال سے حکمران یہی طبقہ ہے، اور یہ بیرون ملک اپنی جائیدادیں بنا رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اور یہ ساری چیز ہے۔ اب اس کے اندر بتایا یہ گیا ہے کہ چین نے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے۔ چین نے اپنی خارجہ پالیسی میں پاکستان کو اعلیٰ ترین ترجیح سے صرف پرائیورٹی پہ لے آیا، یعنی ترجیح۔ پہلے ہوتا تھا اعلیٰ ترین، جیسے وی آئی پی ہوتا ہے نا، تو ایک وی آئی پی ہوتا ہے۔ اب یہ وی آئی پی جو ہے اس سے پاکستان نکل گیا ہے، اور چائنا نے شاید اب اس کے اندر پچھلے کم از کم جو 2-2.5 سال کے جو حالات و واقعات ہیں، چائنیز پہ یہاں پہ حملے ہو رہے ہیں، سیکیورٹی پوری دے نہیں پا رہا ہے، باتیں ہم بہت زیادہ کر رہے ہیں، پھر پاکستان کے اندر سیاسی استحکام ہوتا کوئی نہیں ہے، کسی حکومت کو ٹینیور پورا نہیں کرنے دیا جاتا، پھر اس وقت ظاہر ہے جو عوام ہے وہ ہر ملک کو نظر آ رہا ہے وہ اور طرف ہے، اور جو ہمارے کھاؤ قبائل ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں وہ دوسری طرف ہیں۔ تو یہ سارے داخلی اور خارجی جو عوامل ہوتے ہیں یہ اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں، پھر روز ہم بھیک مانگنے پہنچ جاتے ہیں، اور اب ہم نے اسی کو سرمایہ کاری، جو ملکی خزانے ادارے ان کو بیچنے کو ہم نے سرمایہ کاری کا ٹائٹل دے دیا ہے۔ SIFC کے تحت بڑے دعوے کیے گئے، وہ دعویٰ بھی کوئی پورا نہیں ہوا۔ تو اب ان حالات کے اندر جہاں پہ 75 سال کے اندر ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں وہ اپنی اس بادشاہت کو شاید قائم رکھنے کے لیے پاکستان کی عوام اور آئین کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان حالات کے اندر جو ہے وہ 1971 کی اب مثالیں دی جاتی ہیں، تو اس کو لوگوں کو اٹھا بھی لیا جاتا ہے، لوگ اغوا ہو رہے ہیں، کوئی تنقید برداشت نہیں کی جاتی، دلیل کے ساتھ کنونس نہیں کیا جاتا، اور یہاں پہ صحافیوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ سارے ممالک کے سفارتخانے بڑی باریکی کے ساتھ یہ جائزہ لے رہے ہوتے ہیں۔ تو آج خبر یہ ہے کہ یہاں پہ اب چائنا کو جو ٹاپ پرائیورٹی ہے وہ پاکستان نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب ہے یہ سی پیک آپ نے دیکھا ابھی شہباز شریف اور ان کا وزٹ ہوا ہے، اور اس خبر کے اندر مثال دی گئی ہے کہ یہ وزٹ ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ایک وزٹ کاکڑ کا ہوا، عمران خان کے جب گئے تھے تو اس وقت یا اس سے پہلے جب نواز شریف جاتے رہے تو جو ان کے لیے پروٹوکول ہوتا تھا وہ اب اس انداز کے اندر وہاں کا جو میڈیا ہے وہ اس نے بھی کوریج نہیں دی، اور یہ بھی ساری چیزیں بتائی گئی ہیں، اور کوئی بڑی ایسے لگتا ہے کوئی بڑا بریک تھرو بھی نہیں ہوا جو ابھی تک تو کم از کم سامنے نہیں آیا۔ تو ایک بھکاری قوم کی کبھی بھی عزت نہیں ہوتی، اور بھکاری جو ہے وہ قوم تب تک رہتی ہے جب تک جس کا جو کام ہے وہ اپنا کام نہیں کرتا۔ تو چین نے پاکستان کے تعلقات کو اپنی خارجہ پالیسی میں انتہائی ترجیح، یعنی ٹاپ پرائیورٹی سے سمپل جو پرائیورٹی ہے اس کے اوپر شفٹ کر دیا ہے۔ اس خبر کے مطابق دی ڈپلومیٹ کہتا ہے، یہ میگزین ہے انٹرنیشنل، شاید یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ سی پیک کو ہی RI کے فلیگ شپ منصوبے کے طور پر منتخب کرنے کے 10 سال بعد چین اب پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو کس طرح دیکھتا ہے۔ یعنی وہ چین سمجھتا ہے کہ پاکستان ان معاملات کے اندر سنجیدہ نہیں ہے، اور اس کے اندر یقیناً جو امریکہ کی طرف ایک غیر معمولی پاکستان کا جو ہے وہ یعنی جھکاؤ ہے، اور ایک سابق وزیر اعظم کو اس بنیاد پر جس کا سائفر میں ذکر بھی ہوا ہے اس پر عمل درآمد کر کے حکومت کو تبدیل کرنا، تو یہ ساری چیزیں سارے ممالک کو نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہاں ایک تو یہ بہت بڑی، لیکن اسلام آباد کے حلقوں کو یعنی یار یہ اس کا ان چیزوں کا تعلق جو ہے وہ چھٹی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ایک آپ کہیں یار یہ خبر غلط ہے تاکہ ہم لوگوں کو بتائیں جی یہ غلط ہے، یعنی ابھی تک سانپ سونگا ہوا ہے، جواب نہیں آیا، اور جواب شاید 4 دن بعد آئے، اور پھر کہیں جی اتنے لوگ یہ ملک دشمن ہیں جو پراپیگنڈا کر رہے ہیں۔ بھئی ایک فارن میگزین نے یہ چھاپا ہے
تو اگلے 10 منٹ میں یا 1 گھنٹے کے اندر آپ اس کی تردید کر دیں کہ یہ ان کی غلط فہمی ہے، بات ایسے نہیں ہے، بات ایسے ہے، یا چائنا اس کو رد کر دیتا ابھی تک، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو اس وجہ سے یہ معاملات بڑے سنجیدہ ہیں۔ دیکھیے آپ افغانستان کے ساتھ تعلقات کیسے ہو گئے، پاکستان کے خرابی کی طرف ہیں۔ ایران کے ساتھ پہلی مرتبہ جو ہے وہ ایئر سٹرائک ہوئی ہے دونوں طرف، اور امریکہ کے ساتھ وہ ڈو مور کا ہمیشہ مطالبہ کرتا ہے۔ بھارت جو ہے اس کی طرف پنگیں بڑھائی جا رہی ہیں۔ تو کس عرب ملکوں نے بھی اب بھیک دینا بند کر دی ہے، جو ساری چیزیں ہیں، سرمایہ کاری کے وعدے وعید ہو رہے ہیں اور وہ سالوں سے ہو رہے ہیں، دیکھتے ہیں کب عمل درآمد ہوتا ہے۔ تو یہ اس وقت جو ہے اس نیج پہ پاکستان کے حالات ہیں، اور ابھی تک بھی جو ہمارے طاقتور حلقے ہیں اور جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے سنجیدہ دکھائی نہیں دیتی۔ انا کے بت کے اندر جو ہے وہ بند دکھائی دے رہے ہیں۔ فارم 47 پر جو حکومت قائم ہے، اب اس نے کیا اس پر لوگ یقین کریں گے؟ اچھا، ایک تو جو ہے وہ یہ چیز ہے۔ اچھا، دوسرا ایک بڑا ناخوشگوار واقعہ رونما ہوا ہے۔ کرکٹ ٹیم، میرا خیال ہے کھیل کو ہمیشہ کھیل ہی رہنے دینا چاہیے۔ ہم نے ہاکی کو تباہ کر دیا جو پاکستان کا قومی کھیل تھا۔ ہم ایک گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور پھر دوسری طرف مڑ کے نہیں دیکھتے۔ فٹ بال کا ابھی جو ہے وہ اس وقت مجھے یاد نہیں ہے، کسی جگہ پہ فیفا کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے ہماری ٹیم نے کرگستان یا ان ریاستوں کے اندر کسی ملک کے اندر جانا تھا، ان کو فلائٹ ہی پاکستان سے نہیں مل سکی، اور الٹا اب جرمانہ ہونا ہے، یعنی وہ فلائٹ سپیشل ارینج نہیں کروائی گئی۔ یہ ہماری ترجیح ہے، اور وزیر داخلہ بھی ہے بندہ، اور پی سی بی کا چیئرمین بھی ہے، اور جب سے اس طرح کی نہوستیں آئی ہیں اتفاقاً، چونکہ پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ تتر بتر ہے، ڈسپلن کی کمی ہے، اور اب وہ اپنی سرجری بھائی آپ چھوڑ دیں، آپ کا یہ کام نہیں ہے، لیکن وہ بضد ہے کہ ملک کو ٹھیک تو ہم نہیں کرنا ہے، سارے جو ادارے ہیں ٹھیک ہم نہیں کرنا ہے، جیسے بھی ہو جائے۔ اب وہ ٹھیک کے نام پہ وہ ہر چیز بڑھ رہی ہے اور احساس کوئی نہیں ہے، تو لوگوں کے اندر ایک غصہ ہے، ڈپریشن ہے، اور اب حارث رؤف وہاں پہ اپنی جو بیگم صاحبہ ہیں مبینہ طور پر ان کے ساتھ وہ جا رہے تھے، اور ایک شخص نے ان کے ساتھ نازیبا گفتگو کی، تو وہ الٹا ان کے وہ اہلیہ روک بھی رہی ہیں، لیکن وہ لپکے ہیں اور وہاں پہ ٹوٹ پڑے ہیں۔ اب اس کو مارنے لگے ہیں، تو درمیان میں لوگ آگئے، اور اگر ہاتھ اٹھا دیتے تو پھر امریکن جو قانون ہے اس کے تحت ممکن ہے وہ اس وقت حوالات کے اندر ہوتے، چونکہ وہاں محسن نقوی کی حکومت نہیں ہے، وہاں رول آف لا ہے اور اس پر عمل ہوتا ہے، اور آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا۔ بہرحال ایسا نہیں ہوا، تو یہ افسوسناک واقعہ ہے۔ کھیل کو کھیل سمجھنا چاہیے، اور یہ کبھی جیت جائیں تو آپ سر کندھوں پہ بٹھا لیں، اور جب ہار جائیں تو آپ ان کو گالیوں سے نوازیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ ایک طرف غزہ، فلسطین کے حالات آپ کے سامنے ہونے چاہیے، اور ہم ان چیزوں کے اندر پڑھ کے ایک حد سے زیادہ جو ہے وہ پوری قوم پاگل ہوئی پھرتی ہے، اور اس کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے جب ہارتے ہیں تو پھر ہمارا وہ رونا نہیں رکتا۔ تو یہ میرا خیال ہے اس طرح کے واقعات جو ہے اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ گالم گلوچ اور بد اخلاقی کرے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔